رسول ماشاء اللہ آپ میں سے اکثر حضرات اعتکاف میں ہیں اور اعتکاف کو اعتکاف اس طرح کہتے ہیں کہ یاقف الذنوب والخطایا، کہ آدمی گناہ اور خطایا سے بچا رہتا ہے۔ بند کر دو، بند کر دو۔ اللہ کے در پر انسان بستر ڈال دیتا ہے، مولا کا بننے کے لیے آتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے مولا کا بننا، اللہ کا بننا۔ اور مولا کا تب بنے گا جب آپ کا دل بھی مسجد میں ہو جسم کے ساتھ۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اپنے دل کو بالکل خالی رکھے، ہر فکرات سے اور خارجی چیزوں سے خالی رکھے، سوچوں سے بھی خالی رکھے، سوچوں پر بھی پیرا بٹھائے۔ سوچ بھی آئے تو اللہ ہی کی سوچ آئے۔ دنیا کا کوئی کام رکتا نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے میں سوچوں گا نہیں تو کام کیسے ہوگا، مر جاتا ہے تو کام نہیں چلتے، سلطنتیں چلتی تو پھر۔ لیکن وہ وقت جو ہوتا ہے اس کی وہ خراب کر دیتا ہے۔ اب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں مسجد میں تو آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ مولا کے ہو کے جائیں۔ اگر آپ کا دل مشغول ہے دوسری چیزوں میں تو آپ کے مشغول ہونے سے وہ کوئی کام سیدھا ہونے والا نہیں۔ کام تو اللہ نے سیدھے کرنے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے لیے وقف ہو جائے یا رسول اللہ کے لیے وقف ہو جائے، جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اگر درود شریف پڑھوں، دن میں اتنے حصے میں درود پڑھوں، اور میں بہت اچھا اتنے پڑھوں، ان کا اگر میں ہر وقت درود پڑھوں اور دعا بھی نہ کروں بلکہ درود شریف پڑھوں تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تیرے کام ویسے ہی بنا دے گا۔ یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آپ مولا کے ہو جائیں گے تو کام سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے سیدھے کرنے، میں بندے اور آپ کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے کاف کا مطلب ہی ہے کہ ہم اس طریقے پر مسجد میں بیٹھے کہ ہمارا دل بھی مسجد میں ہو، جسم بھی مسجد میں ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ کہتے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دی جاتی ہیں، اور ایک خندق مشرق مغرب جتنی، اتنی دور جہنم سے ہو جاتا ہے جب انسان یہ اعتکاف کی عبادت کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی عبادت آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہر وقت مسجد میں رہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کرنا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا۔ تو ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی فرماتے تھے کہ وہ صرف اعتکاف میں ہوتی ہے کہ معتکف مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ ویسے سنت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں اپنا کام کاج چھوڑ کر، نہیں۔ اگر اعتکاف میں معتکف جو ہوتا ہے وہ ہر ایک نماز ہو گئی، اب اگلی نماز کے انتظار میں ہے، بستر لگا کے بیٹھا بھی میں نے بھی اب زور پڑھنی ہے، بعد زور آئے گا، بعد اصل آئے گی مغرب۔ تو فرمایا انتظار صلاۃ کی جو عبادت ہے، جو حدیث شریف میں جس کا ذکر ہے، وہ صرف یہ فضیلت معتکف کو حاصل ہوتی ہے اور کسی بات نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دی ہے اور آپ اعتکاف کے لیے آئے ہیں تو اپنے معمولات اس طریقے پر بنائیں کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو، آپ کا وقت قیمتی بنے۔ جب کہ وقت قیمتی بنے گا تو یہ اس کی قیمت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی فضیلت جو حاصل معتکف کو ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے، خواہ وہ پائے نہ پائے، عبادت کرے نہ کرے، کیونکہ اس کی حاضری مولا کے در پر ہے۔ جب جو اللہ کے گھر میں ہے، لازمی بات ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت اس کی لکھ دی جائے گی۔ بہرحال آپ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیدار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. اس میں لفظ اللہ کی ذکر فرمائے. پہلے اللہ پر جل جلالہ ہے. اللہ جل جلالہ تعالی شان. اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی. اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو. بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. 10 بار استغفار پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد وصل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك
وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا والنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی ہوں خبردار تیرا. ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا فرما، بال بچوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ اس رمضان کی آخری اشرہ میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ ہماری قلب و جان کو اپنی محبت میں مبتلا فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.